السلام علیکم یار، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے کہ اب جو پچھلے دن کی خبر لگی ہوئی کہ ظہیر دعا زارہ کے حامد کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا، تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی سکینڈل کوئی عام سکینڈل نہیں ہے، بہت زیادہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں، اور کبھی کڈنیپنگ کے کیس، کبھی کال ریکارڈنگ کے کیس، کبھی ہائی کورٹ کے چکر، کبھی سپریم کورٹ کے چکر۔ والدین کہتے ہیں دعا زارہ کہ میں خودکشی کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، میں یہ کر لوں گا۔ والد اس کا کہتا ہے کہ میں میڈیا کے خلاف ایکشن لے لوں گا۔ یہ بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں۔ تو چاہے تو وہ ہے کڈنیپ، اور چاہے وہ ہے پسند کی شادی، اور چاہے وہ کچھ بھی ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ جب تک اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے یا دین کی تعلیم سے دور رکھیں گے، تب تک یہ مسائل ہوتے رہیں گے۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ دین کی تعلیم دینے کے بعد آپ کا بچہ کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا، کر پھر بھی سکتا ہے، لیکن اگر آپ میجارٹی اٹھا کے دیکھ لیں تو دنیا کے اندر اس ٹائم پر جتنی بھی بغیرتیاں اور بے حیائی اور عیاشیاں ہیں، وہ آپ لوگوں کو دنیا داری کے فحش ماحول کے اندر ہی ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ علماء کرام کو اٹھا کے دیکھ لیں مثال کے طور پہ، تو تمام کے تمام علماء کرام کے اندر آپ کو بے حیائی نہیں ملتی، کسی مفتی میں، کسی عالم میں، کسی اس طرح سے۔ یعنی ثابت یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے تو وہی حقیقی تعلیم ہے، اور وہی انسان کو بے حیائی اور برائی سے روک سکتی ہے۔ اور پھر قرآن دنیا کے خلاف دین کے حق میں نے بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے اچھی جگہ مسجدیں اور سب سے گندی اور گھٹیا جگہ بازار ہیں، کیونکہ بازار میں شیطانی ڈیرے ہوتے ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کبھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو مسجدوں کے اندر ہے وہاں پہ انسانیت ہوتی ہے، ہم باوضو رہتے ہیں، تھوڑا سا بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں، گالی گلوچ نہیں دیتے، ایک ادب سمجھتے ہیں، اور دنیا داری کے اندر آ کے ہم ایک دم سے ادب کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں اور دنیا داری کی کرپشن اور عیاشیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دنیا اور دین کے کمپیریزن کو دیکھ لیں تو یہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی مفتی حضرات ہیں، جتنے بھی مسجد کے جو امام صاحبان ہیں، یہ لوگ کبھی آپ کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے نہیں ملیں گے، کبھی روڈ پہ نکلے ہوئے نہیں ملیں گے، کبھی احتجاج کرتے ہوئے نہیں ملیں گے کہ میرے گھر میں آٹا پورا نہیں ہوتا اور روٹی پوری نہیں ہوتی۔ یہ جو دنیا داری کے لوگ ہیں، جو لکھ پتی، کروڑ پتی اور ارب پتی، یہی لوگ آپ کو جلیل ہوتے ہوئے روڈوں کے اوپر ملتے ہیں۔ ان کے گھروں میں اربوں روپے ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ہائے ہم مر گئے، ہائے ہم تباہ ہو گئے، ہائے ہم برباد ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے وہ آپ کی فنڈنگ سے چلتا ہے۔ وہ فنڈنگ چاہے آپ نے حد تک ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن چلانی ہے، NGO چلانی ہے، کچھ بھی چلانا ہے، تو اس چیز کے لیے آپ کو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ فنڈنگ آپ امریکہ دے دے، آپ کو کوئی اور اس طرح کا ملک دے دے، ٹھیک ہو گیا، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ فنڈنگ ملتی ہے تو آپ کا نظام چلتا ہے، اس کے علاوہ آپ کا نظام نہیں چلتے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے یہ بتائیں کہ علماء کرام میں سے کتنے لوگ ہیں جو روڈ پہ نکل کے فنڈنگ کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے مدد کے تحت چلتے ہیں، اللہ رب کی ذات ان کو چلا رہی ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ قرآن پاک کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک چیز، ایک رزق وہ ہے جو بجائے تھوڑا ہوگا وہ زیادہ ہی رہے گا، اور بجائے زیادہ ہوگا وہ تھوڑا ہی رہے گا۔ یعنی جو غلط کاری کا جو جتنا بھی پیسہ ہے وہ ہمیشہ زیادہ دکھے گا اور کم ہی رہے گا، اور جو رزق حلال ہے وہ کم دکھے گا لیکن زیادہ ہی رہے گا۔ خیر، آپ جتنے بھی حصوں سے آپ کمپیریزن کر لیں تو آپ کو دین اور دنیا کے اندر واضح طور پہ فرق دکھتا ہے۔ اسی لیے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو فرعون کی طاقتیں تھے، ایک طرف حضرت موسیٰ کی طاقتیں ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ تھے کہ سارا کا سارا مکہ کے لوگ مشرکین میرے نبی کے خلاف ہو گئے، اور ایک طرف میرے نبی کی ذات ہے جس نے قرآن حدیث کی طاقت سے، جس نے قرآن پاک کی طاقت سے، جس نے یہ کہہ لیں کہ اچھائی کی طاقت سے، ایسے کہہ لیں کہ جس نے اچھائی کی طاقت سے ان سب کو اوپر حاوی ہے۔ اچھا، اس طرح پہلے اگر آپ بدی اور نیکی کا سلسلہ دیکھ لیں
کہ اللہ رب العزت ذات نے جب کائنات کے نظام کو بنایا تو ایک مخلوق کو یعنی کہ انسان کو مٹی سے اور ایک مخلوق کو یعنی جنات شیاطین کو آگ سے بنایا، اور پھر ہمیشہ جنات شیاطین ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا کہ جس کے اوپر لعنتیں بھیجی گئی۔ اس کا مطلب ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اچھائی جیتنے کے لیے بنی ہے، نیکی جیتنے کے لیے بنی ہے، قرآن و حدیث جیتنے کے لیے بنا ہے، اور باقی دنیا کی جو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں، پیسے کی طاقتیں، ہوس پرستی، وہ ہمیشہ ہارنے کے لیے بنے۔ تو ثابت بھی ہو جائے گی قیامت کے دن کہ قیامت کے دن بھی جب اعلان ہوگا ایک طرف شیطانی طاقت والے اور ایک طرف رحمانی طاقت والے، تو شیطانی طاقت والے جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے اور رحمانی طاقت والے جیت جائیں گے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے سارے عالم ایسے، مفتی ایسے، وہ کوئی انتہائی کوئی اسٹوپڈ قسم کا ایتھیسٹ ہو سکتا ہے جو کس طرح کی باتیں کرے، تو وہ اور بات ہے۔ اب بات میں نے جہاں سے چلائی تھی درمیان میں مجھے ایک چھوٹا سا بھاشن کو دینا پڑ گیا، کیونکہ بات چلی تھی دعا جارو ظہیر کے کیس سے۔ کل کی خبر پھر لگی ہوئی تھی کہ اپنا پولیس نے دوبارہ سے ظہیر کو گرفتار کر لیا، 2000 کو دھمکیاں دی جانے لگی، کبھی 2000 کبھی اپنے آپ کو شیلٹر ہوم کی پناہ گاہ مانگنے میں مجبور ہو رہی ہے۔ ہائی کورٹ نے اس کو رائٹ دے دی، چلی جی آپ اگر وہاں پہ رہنا چاہتی ہیں شیلٹر ہوم پناہ گاہ کے اندر تو آپ رہ سکتی ہیں۔ تو یہ اتنے سارے مسائل کیوں ہیں؟ ماں باپ اس کے ٹارچر ہوئے پڑے، ڈسٹرب ہوئے پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ بالغ لڑکی کو نکاح کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بالغ لڑکی ایک برابر والے کے ساتھ نکاح کر سکتے، لیکن جب آپ کی سوسائٹی کے اندر اگر مسائل کی ریشو آپ کے معاملات کے حل سے زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کو اس کام کے کرنے سے باز آنا چاہیے۔ مثلا میرے نبی نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ جی انتشار ہو تو بھی آپ جو ہے نا کام کر لیں وہ والا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں انتشار پھیل سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کام سے اگر شرع بھی ہے تو تھوڑا سا کنٹرول رکھیں۔ ہاں، شرک کے علاوہ، شرک میں شامل نہیں ہے اس کے اندر کہ شرک وہ چیز ہے کہ آپ کو کوئی جتنا بھی انتشار پھیلے تو بھی آپ نے اللہ کے نام کو بلند کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، میں تو نہیں جانا چاہ رہا۔ عام جو روزمرہ کے معاملات ہیں میں ان کی باتیں کر رہا ہوں کہ جہاں جس کام کے کرنے سے چاہے وہ اچھا کام بھی ہو، اگر آپ کی سوسائٹی میں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو نہ کریں۔ اب 2000 ظہیر نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے شادی تو کر لی، اپنے رائٹس کو پورا کر لیا، عدالت نے ان کو رائٹس دیا، دین اور شریعت نے ان کو رائٹس دیا، اسی لیے وہ شادی کر لی، لیکن اس کے بعد ان کے گھروں کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے اور ایک دوسرے کے اوپر پھر باتیں بھی ایسے بننا شروع ہو گئی، ان کے گھر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا، نئے شادی ہوئی، نئے پیار کے شوق تھے، نئے محبتوں کے شوق تھے، ایک دوسرے کے لیے ایسے ہو رہے تھے کہ ہم مر جائیں گے، خودکشی کر لیں گے۔ جب شادی ہو گئی تو سارے نشے اتر گئے، پر وہ نشے اترنے کے بعد ایک دوسرے سے خار بھی کھانے لگے اور اس طرح سے ایک دوسرے کے درمیان میں چپکلس بھی شروع ہو گئی اور اس طرح سے بہت سارے مسائل آ گئے۔ اور جیسے 2000 کے ہوتے ہوئے ظہیر کو گرفتار کیا جانا، مطلب اس کے اندر بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں نوٹ کرنے کے۔ اب یہاں پہ بات سمجھانے کی کیا ہے، ایک ایسی لڑکی جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہو، 2000 جیسی ہزاروں لڑکیاں لا کے بھی اس لڑکی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک ایسا لڑکا جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہو، ظہیر جیسے ہزاروں لڑکے لا کر بھی ظہیر اس کے حافظ قرآن کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اب بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دنیا داری کی طاقتوں سے، دنیا کی دولتوں سے، دنیا کی تعلیم سے ہی اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار، ایکٹیو اور قابل بنانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ہمیشہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا را آپ اپنے بچے کو 2000 نہ بنائیں بلکہ آپ اپنے بچے کو حضرت فاطمہ الزہرا بنائیں۔ 2000 فاطمہ الزہرا میں فرق ہے، آپ اپنے بچیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا بنائیں، 2000 نہ بنائیں۔ آپ اپنے بچوں کو حضرت عمر فاروق جیسا بنائیں، آپ اپنے بچوں کو ظہیر جیسا نہ بنائیں۔ تو دین کی جو طاقت اور دین کی جو تعلیم ہے وہ کئی گنا بہتر ہے۔ اس ایک سکینڈل نے پورے کے پورے پاکستان کے اندر تہلکہ مچایا ہوا ہے، کبھی کوئی خبر سنتے ہیں، کبھی کوئی خبر سنتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دوسرے کی باتیں لیک کی ہوئی تھی، ویڈیو لیک کی ہوئی تھی، پھر مل کے خبر لگائی ہوئی تھی کہ ہم کو یوٹیوب چینل بنائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جو برائی ہوتی ہے نا، گند وہ گند نا جس روپ میں بھی وہ گندی رہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ایک گندے کچری کے تو ایک بالکل ڈراب کے قطرے کو اگر آپ پینے والی صاف پانی کے اندر ڈال دیں تو وہ سارے کو گندا کر دیتے ہیں اور وہ گندے ہی رہتے ہیں، گندگی کبھی صاف نہیں ہوا کرتی۔ جو دنیا داری میں جتنے بھی طاقتیں اور نشے ہیں وہ ساری مثالیں گندگیوں کی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہے، میرے نبی کی حدیث ہے کہ سب سے گھٹیا اور گندی جگہ بازار اور سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔
ٹھیک ہے. اب جو گندگی ہے نا تو وہ گندگی ہی رہے گی. آپ اپنی اولاد کو تعلیم کے میدان میں مقابلہ کروانے کے بجائے، آپ اپنی اولاد کو دنیا داری کے پیسے میں مقابلہ کروانے کے بجائے، آپ اپنے اولاد کو دنیا داری کی طاقتوں کو حاصل کرنے کے مقابلے کے بجائے آپ اپنی اولاد کو نیک صالح اولاد بنائیں، اسے ایماندار بنائیں، اسے فرض شناس بنائیں، اسے رحم دل بنائیں، اسے انسانیت والا بنائیں، اسے پیار محبت اخلاق اخلاص احساس والا بنائیں. اور وہ ممکن ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، مسجدوں کے ماحول میں چلاتے ہیں، گھروں میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ رکھتے ہیں، گھروں کے اندر صحابہ کرام کے واقعات شیئر کیے جاتے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھ کے شام کو تعلیم پڑھائی جاتی ہے، تو پھر جو اولاد آپ کی وہاں سے بنے گی تو وہ اولاد آپ کی دولت و طاقت سے نہیں بنا کرتی. دولت و طاقت تو کمانے والے اینڈ پہ تباہ و برباد ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچتا. تو خدا را میں نے اس کیس کے اسکینڈل کو اٹھا کے اس چیز سے کمپیریزن کر کے اس لیے بتایا تاکہ آپ کو بات سمجھانا آسان ہو جائے. ابھی بھی وقت ہے کہ آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا بنائیں، آپ اپنے بیٹیوں کو دعا زہرا نہ بنائیں، اور آپ اپنے بیٹے کو حضرت عمر فاروق جیسا بنائیں، میرے نبی جیسا بنائیں، اور ویسا نہ بنائیں رہید جیسا. نیکی کے اور دین کے راستے پہ چلنے میں اچھائی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی لوگوں نے جتنے بھی گھروں میں آپ نے دیکھا ہے کہ سارے آفیسر بن گئے، دنیا داری کمائی اور آفیسر بن گئے 17ویں 18ویں اسکیل کے میں سے، ان کے گھروں میں آپ کو ہمیشہ مسائل ملیں گے. پڑھے لکھے بھی ہیں، آفیسر بھی ہیں، تو مسائل کیوں تھے؟ کیونکہ دین نہیں تھا. اب کسی اور گھر کی مثال لے لیں، آفیسر نہیں بنے اور سارے گھروں کے اندر سارے کاروباری بنے ہوئے، بزنس ہے اور پیسہ کماتے ہیں اور اربوں پتی ہیں سارے کے سارے، لیکن اس گھر میں آپ کو مسائل ملیں گے کیونکہ اس گھر میں دین نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اپنا بڑھاپے کو آسان کرنا چاہتے ہیں، دعا زہرا کی والدین کی طرح آپ ذلیل نہیں ہونا چاہتے مستقبل کے اندر آنے والے بڑھاپے کے اندر، تو اس کے لیے آپ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو دنیا کی تعلیم ایک تھوڑی سی طریقے سے دلوائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میٹرک پڑھائیں یا کہ نہ پڑھائیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں PhD بھی کرائیں، MPhil بھی کرائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن اس کے اندر دین کا ایک پہلو ایک جھلک دکھنی چاہیے کہ اگر آپ کی بچی یونیورسٹی میں بھی کھڑی ہے تو وہ وہاں پہ جا کے وہ تعلیم و تربیت کی کلاسیں کیوں نہیں لگاتی. اگر آپ کی بچی یونیورسٹی کے ماحول میں بھی ہے تو وہ وہاں سے جا کے یہ جو جماعت میں سلسلے نکلتے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں نکالتے. اگر آپ کی بچی کسی اور ایسے پلیٹ فارم پہ دنیا کے پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے تو وہاں پہ میرے نبی اور رسول کی باتیں کیوں نہیں کرتی. آپ نے ایسا بنانا ہے اپنی اولاد کو کہ وہ نبی اور رسول کے باتوں والوں. اگر آپ کہتے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں ماحول نہیں ہوتا، فحش ہوتا ہے فلانے کا، تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا یونیورسٹیوں میں یہ جو جماعتیں بن کے نکلتی ہیں دین کی، سیروزہ چلہ 4 مہینے وغیرہ، تو کیا یہ جماعتیں بن کے نہیں نکلتی؟ اور اگر نکلتی ہیں اس کا مطلب وہ بھی تو کسی کے ماں کے لال ہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں جو یونیورسٹیوں سے جماعتیں بنا کے نکالتے ہیں. اگر وہ نکال سکتے تو آپ کی اولاد ایسی کیوں نہیں بن سکتی کہ وہ یونیورسٹی کے ماحول سے بھی دین کی تعلیم کو پروان چڑھائیں، میرے نبی کے نام کو روشن کرنے والا بنائیں. تو آپ کی اولاد کیوں نہیں نکل سکتی؟ وہ اس لیے نہیں نکلتی کیونکہ آپ کے اپنے دماغ میں، والدین کے اپنے دماغ میں دنیا کمانے کی ہوس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میرے بچے یا افسر بن جائیں یا بڑے بزنس مین بن جائیں یا بڑے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں کہ ایک بھی دفعہ یہ دماغ میں خیال آتا ہی نہیں ہے کہ میرے بچے نیک بن جائیں. جب آپ نے حاصل ہی وہ کرنا چاہا وہ تو مل گیا تو پھر آپ کے بچے نیک نہیں بنتے. اور پھر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 712 کے قاسم کے حملے سے 1757 کے پلاسے تک مسلمانوں کے پاس طاقتیں رہیں، مسلمانوں نے حکومتیں کی، پوری دنیا پہ قابض رہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی، اسلام کی طاقت تھی، دین کی طاقت تھی، قرآن و حدیث کی طاقت تھی، تفسیر کی طاقت تھی. اس کے بعد یہ جو 100 سالوں کے اندر ہماری اکنامک شیشو بھی تباہ کر دی، ان گوروں نے آ کے یہ جوہر لال نہرو اور یہ اپنا پنڈت جی اور ان 2-3 بندوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو انگریز گورنمنٹ نے آ کے ہماری معیشت کو پورا ستیہ ناش کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک سے، ہمارے اندر سے اس ہمارے کلچر کو پھینک لیا. ہندو مسلمانوں کو بہت بری طرح بھگتنا پڑا کہ مسلمان بہت برے طریقے سے ناکام ہوئے، بہت برے طریقے سے اب یہ انگریزوں کی چال میں پھنستے چلے گئے، حتیٰ کہ اس طرف آ کے اتنے زیادہ شیطانی بنتے گئے کہ انہوں نے پورے برصغیر پہ قبضہ کر لیا. یہ نوبتیں کیوں آئی؟ یہ تو آج کی پیداواریں ہیں. جب 700 سال مسلمانوں کی حکومت کی تب آپ کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ اس دور میں ایسے کون سی طاقت تھی جو ہم نے 700 سال حکومت، کہنا آسان ہے. اور یہ اگر یہ 2 صدیوں کے اندر ہمیں ٹھیک ہو گیا، ہم ان کے قابل ہو گئے، چلو اب تو ہم اپنا ملک لیے بیٹھے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے صرف خالی بات کر کے ہم بات کو ختم کر دیتے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس دور میں قرآن و حدیث زندہ رہتا ہے اس دور میں طاقتیں مسلمان کی رہتی ہیں.
جس دور میں ہم دنیا کی طاقتوں کی طرف بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، دنیا کی ہوس پرستی، مال و دولت، پیسہ، ڈگریاں، یہ تو دنیاوی تعلیم ہے، ایم فل پی ایچ ڈی، یہ تو بھائی کاروبار ہے، بزنس ہے، بات ایسا یہ آپ کے بچوں کو اخلاقیات سکھاتا ہے۔ اگر اخلاقیات سکھاتا ہے تو سی ایس پی کرنے کے بعد آپ کا بچہ جب ڈی سی لگ جاتا ہے تو کسی بزرگ سے بات کرنے کی تمیز تو ہوتی نہیں، کرسی پہ بیٹھ کے اور بزرگ روتے آنکھوں سے آنسو نکال کے اس کی بات کو کبھی سنتے ہوئے دیکھا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بچوں کو اتنا پڑھایا، بھائی یہ تعلیم تو تباہ کر رہی ہے، یہ تعلیم کاروباری تعلیم ہے، خدا را کاروباری تعلیم سے بچیں۔ بچنے سے مراد یہ نہیں کہ نہ دلوائیں، بچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ والی تعلیم کو اہمیت دیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم۔ آپ اپنے بچوں کو اس سائڈ پہ لے کے جائیں۔ آپ کے بچے حافظ ہونے چاہیے، پھر بیشتر پھر پی ایچ ڈی کریں۔ آپ کے بچے عالم ہونے چاہیے، پھر دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں دین کے ماحول کو زندہ رکھیں گے تو آپ کا گھر دعا جارز اور ظہیر والا نہیں بنے گا، اور اگر آپ اپنے گھروں کے اندر صرف اور صرف یونیورسٹی اور کالجوں کی تعلیموں کو لے کے آئیں گے تو آپ کب تک دعا جارہ والا گھر بنے گا؟ تو خدا را بھی ٹائم ہے، اس سے پہلے کہ آپ کو تھانے کلچر جانا پڑے، اس سے پہلے کہ آپ کو دعا جارہ اور ظہیر کے والدین کی طرح عدالتوں میں ذلیل ہونا پڑے اور آپ بار بار چکر لگائیں، اب یہ ٹائم ہے آپ اپنے بچوں کو ایسا بنانے کے بجائے حضرت فاطمۃ الزہرا جیسی بیٹیاں بنائیں، حضرت عمر فاروق جیسے بیٹے بنائیں، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ اگر آپ کی ترجیحات دین پہ ہو۔ اگر آپ کی ترجیحات دین پہ ہے تو ہی آپ کے بچے کامیاب ہوں گے، اس کے علاوہ سب ناکام۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں سننے کے بعد آج سے آپ تہیہ کر لیں کہ آپ اپنے بچوں میں دین کے ماحول کو پیدا کریں گے، اور اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ لوگ اپنے دوستوں کے شیئر کریں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، علاج کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔